لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. ابھی وہ جہلم والی سرکار کا میں تذکرہ کرتا نہیں، لیکن کل سے نا ایک کلپ بہت سامنے آ رہا ہے میرے نا، اس میں ایک لڑکی پیچھے پڑ گئی ہے جہلم والی سرکار کے. آپ دیکھ رہے ہوں گے ٹک ٹاک پہ نا آج کل. وہ لڑکی جہلم والی سرکار کی قرآن پڑھنے کی غلطیاں نکال رہی ہے کہ یہ دیکھو یہ غلط پڑھ رہے ہیں، دعوے یہ کر رہے ہیں کہ میں امام حرم کی بھی غلطیاں نکال سکتا ہوں اور خود قرآن غلط، یہ غلط، یہ غلط، اتنی غلطیاں اس نے نکالی ہیں. تو اب جہلم والی سرکار یہ تو کر نہیں سکتی کہ اس کے خلاف ایسے ری ایکشن ریکارڈ کروائیں جیسے کراچی کے مفتی کے خلاف، کیونکہ بہرحال ایک ہماری سوسائٹی میں عورت کا ایک احترام ہے، ہونا بھی چاہیے. تو اب جہلم والی سرکار کے شاگرد بجائے اس کا دلائل سے جواب دینے کے نا کیا لگے، قرآن کی پردے والی آیتیں لکھ لکھ کے، سورہ حجاب کی آیت کہ اسلام میں عورت پہ پردہ فرض ہے. بھائی صاحب سب کو پتہ ہے اسلام میں عورت پہ پردہ فرض ہے. ابھی وہ جس چیز کو فوکس کر رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حضرت آپ کے دعوے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ امام حرم کو بھی قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، 99% علماء قرآن غلط پڑھتے ہیں، اور آپ ایک آیت غلط نہیں پڑھ رہے، غلط پہ غلط پڑھتے چلے جا رہے ہیں، ترجمے غلط کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ابھی اس کا جواب دیں. دوپٹے والی آیتیں کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا، وہ ہم اس کو بتا دیں گے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ہر فین نے کلپ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھو بہن عورت کو سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے، عورت کو پردہ کرنا چاہیے، عورت کو یہ کرنا چاہیے. بھائی وہ کرنا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں. آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے نا، ایک کیس کورٹ میں آئے، ایک عورت جو ہے نا وہ بغیر دوپٹے کے آئے اور بولے کہ اس نے میرے 500 روپے چرائے ہیں. جج اس کو مدعا علیہ کو بلائے کہ تمہارے اوپر اس لڑکی نے کیس کیا کہ تم نے 500 روپے چرائے ہیں. وہ کہ 500 کی بعد میں بات کریں گے. جج صاحب اس کو سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ جج کہے گا یہ دوپٹے کے پروگرام میں اس کو انشاءاللہ سمجھا دوں گا بعد میں. یہ دوپٹہ میرا ہیڈک ہے، اسٹیٹ کا ہیڈک ہے، اس کے باپ اور اس کے بھائی کا ہیڈک ہے، جو دیگر مذہبی اسکالرز ہیں ان کا ہیڈک ہے. فی الحال آپ پہ جو الزام لگ رہا ہے نا، آپ کیا کریں؟ اس کا جواب دیں. تو جہلم والی سرکار کے فینس کی، سرکار سے تو میں خطاب نہیں کر رہا، جہلم والی سرکار کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، میں ان سے خطاب کر رہا ہوں کہ وہ لڑکی جو دلائل، بہت مضبوط دلائل سے بات کر رہی ہے، وہ آپ نے ہماری باتوں کو تو اڑا دیا. بالکل آپ ایسے پی جاتے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. خلا والا کلپ ڈکار مار لی ہے بالکل. تو آپ اس کی بات کا جواب دیں، اور جواب نہیں دیتے نا تو دوپٹے پر بیان کرنے کے لیے میں یہاں الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں. اس کے لیے آپ کو تکلف کی ضرورت نہیں، وہ میں اس کو سمجھا دوں گا بیان میں. ابھی بھی سمجھا رہا ہوں بھائی خواتین کو دوپٹہ لینا چاہیے، پردہ کرنا چاہیے. تو آپ اس کو فی الحال اس کے جواب کو فوکس کریں آپ کائنڈلی. اچھا بھائی، نیگیٹو سوچ کا خاتمہ کیسے کیا جائے؟ پازیٹیو سوچنا شروع کر دو. موبائل میں قرآن، موبائل قرآن تلاوت ہے نہیں؟ کیوں نہیں ہے بھائی؟ تلاوت تو تلاوت ہے. کیا لکھا ہوا ہے جی؟ بسکٹ فیکٹری میں، وہ بتا دیا میں نے. تمام ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب جائز ہے بھائی. 643 یہ کیا ہے بھائی؟ یاسر BSP یہ کیا ہے؟ مفتی صاحب میں نے بچپن میں دادی کا دودھ پی لیا، کیا میرا پھوپھی کی بیٹی سے رشتہ ہو سکتا ہے؟ پھوپھی کی بیٹی آپ کی کیا بن گئی؟ دادی کا دودھ پیا تو آپ کی دادی آپ کی بن گئی اماں، تو دادی اماں بن گئی تو پھوپھی کی بیٹی آپ کی کیا بن گئی؟ اس سے بھی آدمی کی کھوپڑی بہت آؤٹ ہوتی ہے یار. یہ دودھ کے مسائل جب لوگ پوچھتے ہیں نا تو ہاں، تو اب نہیں ہو سکتا نکاح. ہاں، پھوپھی کی بیٹی سے اب نہیں ہو سکتا نکاح، کیونکہ پھوپھی آپ کی بہن بن گئی رضائی، تو لہذا ان کی بیٹی سے اب آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا. نوجوانوں میں یہ چل پڑا ہے کہ ٹچ موبائل میں قرآن کریم پڑھتے ہیں اور پھر اسی میں اسلامی ڈرامے اور فحش چیزیں اور دوسری چیزیں بھی دیکھتے ہیں. اسلامی ڈرامے اور فحش چیزیں دیکھنا تو جائز نہیں ہے. باقی فحش چیزیں اگر موبائل میں دیکھ رہے ہیں تو اسی میں اگر قرآن بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بے ادبی کا عنصر نہیں ہے، اس لیے کہ موبائل کے جو اسکرین ہے نا یہ کوئی پیپر نہیں ہے، یہ صرف ایک ریز ہیں. جب اس میں فحش چیز دیکھ رہے ہیں تو وہ فحش چیز آ رہی ہے، جب وہ فحش چیز گئی تو وہ بالکل فنا ہو گئی، اس کا کوئی وجود باقی رہتا ہی نہیں ہے، یعنی اس ویڈیو شکل میں. تو پھر جب آپ قرآن، یہ بالکل ایسے ہے جیسے شیشے کے سامنے آپ نے یوں قرآن رکھ دیا تو قرآن نظر آئے گا. شیشے کے سامنے کسی لڑکی کو لا کے کھڑی کر دیں گے تو کیا نظر آئے گی؟ لڑکی. اب کوئی کہے جس شیشے میں لڑکی دیکھ رہا تھا اسی میں قرآن دیکھ رہا ہے، تو یہ غلط دلیل ہوگی.
ہاں موبائل میں فحش چیزیں دیکھنا حرام پہلے بھی تھا, اب بھی ہے, اور ہمیشہ حرام رہے گا, لیکن اس کی وجہ سے اگر موبائل میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو بے ادبی نہیں کہلائے گی. ایک ڈھنگ کا کام کر رہا تھا وہ بے ادبی کی وجہ سے روک دیا قرآن پڑھنے والا, اور جو حرام کام کر رہا تھا وہ تو ویسے ہی کر رہا ہے, وہ ہم سے پوچھ کے کر نہیں رہا. تو اس کو تو یہ کہا جائے گا قرآن تو کم از کم پڑھو نا تم, باقی حرام کام چھوڑو. اب وہ قرآن بھی بے ادبی کی وجہ سے چھڑوا دیا تو ایک خیر کی چیز تھی وہ بھی چھوڑ گئی, وہی حساب ہو جائے گا. وہ مسجد میں آ گیا تھا ایک امام صاحب کی گائے نا, کسی دیہاتی کی گائے آ گئی, امام صاحب نے ڈنڈے مار کے نکال دیا اس کو. تو اس نے کہا مجھے دیکھا کبھی آپ نے, بے زبان جانور آ گیا غلطی سے, میں تو کبھی نہیں آیا ایک ہی آیا تو اس کو بھی نکال دیا آپ نے. نوجوانوں میں یہ جل پڑا ہے مذہب, ہمارے اکابر محدثین کے دور میں جنگیں ہوئیں, اسلام بچانا مشکل ہو گیا کرتا. اس دور میں رافضیوں نے بھی صحیح بخاری سے کیسے دکھائے جاتے ہیں. بھائی جان یہ مجھے سے نا شیعہ سنی سوال نہ پوچھا کرو, اس سے سوسائٹی میں فرقہ واریت بڑھتی ہے کم نہیں ہوتی. کوئی عقیدہ ہو مجھ سے پوچھ لیا کرو کہ یہ عقیدہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, بس اس سے آگے جانے کی کوشش مت کرو. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.